نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہ چھٹا پارہ مکمل اور 7ویں پارے کے ابتدائی 6 رکوع ہیں۔ اللہ جل شانہ نے چھٹے پارے کی ابتدا میں جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، اس میں ایک انتہائی اہم مضمون بیان فرمایا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک انسان کا کوئی عیب ظاہر ہو گیا، مثلاً کوئی دین کا عیب ہے اس کا یا دنیا کا عیب ہے، تو ہمیں اس بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی میں دین یا دنیا کا عیب تمہیں معلوم ہو تو اس کو مشہور نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کی بات سنتا ہے اور سب کے کام جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے موافق وہ ہی بدلہ دے گا۔ اگر تم مشہور کرو گے تو یہ غیبت ہوگی جس کا بڑا گناہ ہے۔ مگر مظلوم کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ظالم کا ظلم لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس کا جو عیب ہے یہ ظلم والا، زیادتی والا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے۔ مگر ساتھ ہی آیت نمبر 149 میں فرمایا کہ مظلوم اگر اپنی آخرت کو سامنے رکھے اور اپنے اوپر کیے ظلم کو معاف کر دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگرچہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، جائز ہے، اس کے لیے بدلہ لے سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ صبر کرے اور اس کو بخش دے۔ سامعین محترم، اسی سے یہ مفہوم بھی واضح ہوتا ہے، قصوروار اگر ماتحت ہے، اگر عیب کسی آپ کے ماتحت کا ہے، جیسے آپ کا کوئی ملازم ہے یا گھر کا کوئی فرد ہے، تو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے، وہ بھی آپ کی معافی کا زیادہ مستحق ہے۔ آیت نمبر 155 اور 160 تا 162 یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جرت مجرمانہ جو اتنی بڑھی ہوئی تھی یہود کی کہ انبیاء کو قتل کرنے پر بھی فخر محسوس کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے اس ظالمانہ رویے اور ساتھ ہی ساتھ ناجائز طریقوں سے مال کھانے کی ہم نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی ہم ان کو ضرور سزا دیں گے۔ یہودی جو سود کھاتے تھے اور ناجائز طریقے سے مال کماتے تھے، دنیا میں ان کو ان کی سزا کی ایک صورت یہ بھی دی گئی، سزا دی گئی ان کو کہ بہت ساری پاکیزہ چیزیں اللہ پاک نے ان کے لیے حرام کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ پختہ علم رکھنے والے اور ایماندار بھی ہیں جو روزہ کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو بھی ہم ان کا اجر ضرور دیں گے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام انبیاء کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور دین میں غلو نہ کرو۔ عیسائیوں کو خطاب کیا کہ 3 خداؤں کے عقیدے کو چھوڑ دو، تمہارا تو ایک ہی خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور مقرب فرشتوں نے کبھی اللہ کی بندگی اور اس کا بندہ ہونے کو عار نہیں سمجھا۔ جو اس کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کے اللہ پاک نے اکثر حصے میں احکام ذکر کیے ہیں، مختلف حکم دیے گئے ہیں، مختلف مسائل امت کو درپیش جو آتے ہیں ان کا حل ہے۔ بعض اللہ پاک نے قصے بھی ذکر کیے ہیں، مثلا بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کا قصہ، توحید کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری آیات میں تسلی کا بیان ہے، اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، یہود و نصارہ اور منافقین کے رویے اور ان کے حالات کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 2 تا 4 میں اللہ جل شانہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 تا 4 میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ انصاف سے کام لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل کر دے کہ اس پر زیادتیاں کرنے لگ جاؤ، لہٰذا انصاف سے کام لو، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ آگے فرمایا تمہارے لیے حرام ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جن کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا جانور ہو، اور فرمایا کہ حرام ہے فال کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، اور آگے فرمایا کہ سکائے ہوئے شکاری کتے کا شکار اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ ان سب مسائل کی تفصیل اپنی جگہ ہے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آیت نمبر 13، 14 اور 18 میں اللہ جل شانہ نے ان آیات سے پہلے وضو، غسل اور تیمم وغیرہ کا طریقہ اور ان کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ ان کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کی تلقین کی گئی۔ فرمایا کہ جب اہل کتاب یہود و نصارہ نے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں سرکشی کی، ظلم زیادتیاں کی، تو ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دل سخت کر دیے اور سزا کے طور پر ان کے درمیان آپس میں دشمنی، بغض اور عناد پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے ذرا پوچھو کہ پھر تمہیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو تمہیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ آگے آیت نمبر 20، 21 اور اسی طرح 24 اور 26 میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے ساتھ گزرے واقعات کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور سرزمین مقدس فلسطین میں رہنے والے کفار سے جہاد کرو، تو اس بگڑی ہوئی قوم نے جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم اس جابر قوم سے نہیں لڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ان کو سزا کے طور پر اب 40 سال تک یہ علاقہ تمہارے لیے حرام ہے، تم اسے فتح نہیں کر سکو گے اور زمین میں مارے مارے پھرو گے۔ آگے آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر کوے کو دیکھ کر بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکالی اور اپنے اس فعل پر پشیمان ہوا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ جل شانہ نے ڈاکوؤں اور راہزنوں کی سزا کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جو لوگ قتل اور غارت گری کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں، ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ فرمایا کہ یہ تو ان کی دنیا کی رسوائی ہے، آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے۔
آیت نمبر 36 میں فرمایا اگر کافروں کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ دے دیں تب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آیت نمبر 38 میں چور کی سزا ذکر کی گئی ہے، میں کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کے کام کا بدلہ ہے جو اس نے برائی کی ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تورات میں ہم نے یہودیوں کو بھی یہی قصاص کا حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، اور زخموں کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم لوگ ہیں۔ آیت نمبر 151 اور 154 کا مضمون یہ ہے، ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑتا ہے تو چھوڑے، اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، وہ مومنوں کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ آگے آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 63 میں مسلمانوں کو ایک اور ہدایت کی کہ تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور کھیل کا سامان بنا لیا ہے، مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علماء انہیں گناہوں اور حرام کاموں سے نہیں روکتے تھے، حرام کھانے سے، حرام کاموں سے نہیں روکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کاش انہوں نے اللہ کے قانون کو قائم کیا ہوتا، اگر یہ ایسا کر لیتے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے تو ان کے لیے اوپر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے خزانے ابلتے، لیکن ان کی اکثریت بدعمل ہے۔ آیت نمبر 67 اور اسی طرح آگے 75 اور 77 کا مضمون یہ ہے کہ اے پیغمبر، جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول تھے، وہ خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، اور انسانوں کی طرح کھانا کھاتے اور چلتے پھرتے تھے۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا، حضرت عیسیٰ کی ماں کو خدا نہ کہو۔ آیت نمبر 83 میں فرمایا گیا بنی اسرائیل پر اس لیے لعنت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ سرکش ہو گئے، زیادتیاں کرتے تھے اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، نتیجتاً پوری قوم بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ اور فرمایا کہ یہود اور مشرک عیسائیوں کے مقابلے میں تمہارے لیے زیادہ سخت ہیں، تمہارے زیادہ سخت دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں عبادت گزار بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں، تو اس کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے لیے نرم دل ہیں۔ آیت نمبر 89 تا 91 میں فرمایا اگر تم میں کوئی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلا دو۔ کفارہ قسم کو بیان کیا کہ اگر کوئی قسم اٹھائے اور قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلا دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے یا پھر آپ کپڑے پہنا دو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے۔ آگے مسلمانوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور بدشگونی نکالنا، فال نکالنا، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ اگر تم ان سے بچو گے تو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
فرمایا کہ شیطان تو ان چیزوں کے ذریعے تمہارے اندر داخل ہو کر دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آگے آیت نمبر 104 اور 105 میں جہلوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ او اللہ کی اسی نازل کردہ ہدایت کی طرف، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کیا یہ باپ دادا ہی کی بات مانیں گے اگرچہ وہ گمراہ ہوں؟ ایمان والوں کو تلقین کی گئی، اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے جب پوچھے گا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، جب تم نے انہیں تبلیغ کی تھی تو تمہیں کیا جواب ملا تھا، تو وہ کہیں گے کہ اس کا صحیح علم تیرے سوا کسی کو نہیں ہے، یعنی وہ نہیں بتا سکیں گے اللہ تعالیٰ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے۔ آگے آیت نمبر 116 اور 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ آج جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا ہے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں آج دنیا میں رہنے والے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحان اللہ، یہ بات کہنے کا مجھے کہاں حق حاصل تھا، میں نے تو صرف تیری بندگی کی دعوت دی تھی، میں نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، جب مجھے واپس بلا لیا گیا، آسمانوں پر آپ نے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگران تھا، لہٰذا اب تیرے اختیار میں ہے، آپ ان کو چاہیں تو عذاب دیں، چاہے تو ان کی بخشش کریں، میں ان سے بیزار ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔